اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کو، جو کہ قطر میں ہو رہا ہے، اور قطر نے اس کے لیے بلینز آف روپیز جو ہے وہ لگائے ہیں، اسٹیڈیمز بنائے ہیں، ایسے اسٹیڈیمز بنائے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی ہے، ایئرپورٹ بنایا ہے، باقاعدہ ٹریکس بنائے ہیں الگ الگ، اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بنائی ہیں۔ لیکن اس ورلڈ کپ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ سازش کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خوش آمدید آپ کو شو کے اندر۔ عدنان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو ہو کیا رہا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو کلیئر مقصد نظر آ رہا ہے کہ قطر کے اندر جو ہے وہ ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اسلامک لاز ہیں کچھ، جن کو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے کسی بھی طور سے تیار نہیں ہے۔ ایک اچھی چیز ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو درد ہو رہا ہے ان کو کیوں درد ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم ہاک آئی سے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ پہلا کیا کہتے ہیں ٹورنامنٹ جو فیفا جیسا بہت بڑا ایک ٹورنامنٹ قطر میں ہو رہا ہے، یہ پہلا ہے بیسکلی مڈل ایسٹ کے لیے اتنے ہائی لیول پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ورلڈ ایونٹ جو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ جب قطر کو آج سے تقریباً 12 سال پہلے 2010 میں اوارڈ ہوا تھا، تو اس وقت بھی کنٹروورسی تھی۔ قطر کے ساتھ اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی اس کا جو پروسیس ہوا ہے وہ کوئی فائنینشیل ڈیلنگز اس کے پیچھے ہیں اور ساری تو اس پہ ہم نہیں جا رہے ہیں۔ مینلی اب تو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کے لیے آلریڈی فیفا نے جو ہے کافی چیزیں چینج کی تھیں، کیونکہ نارملی یہ فیفا جو ہے بیسکلی جو ورلڈ کپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے یہ سمرز میں، جون جولائی وغیرہ میں، تو ظاہر مڈل ایسٹ کے اندر جو گرمی ہوتی ہے اس وقت ایون آج کل بھی گرمی ہے جی ہاں، تو وہ انہوں نے اس کو پھر ونٹر میں ان کو بیسکلی کیا تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ کھیل تو سکے، ورنہ تو کھیل بھی نہیں پاتے۔ یہ والی چیز تو ٹھیک ہے اس میں کوئی، لیکن پھر یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ کیونکہ جب سے قطر کو یہ ایوارڈ ہوا ہے اس وقت سے ہی کنٹروورسی چل رہی ہے، تو اب کیونکہ یہ آ چکا ہے بیسکلی شروع ہو چکا ہے، تو اب تو وہ اس کو بالکل ہی مائکروسکوپ جو ہے نا بالکل ہائی پاور مائکروسکوپس ذرا سی الیکٹران مائکروسکوپ، تو وہ ہر چیز جو ہے نا اس کو بالکل بڑا کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں لگے کہ ایسی کنٹری بھی کچھ اچھا کرنے کے کا پوٹینشیل رکھتی ہے یا قابل ہے بیسکلی۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ملک میں تو جب کوئی آتا ہے تو اس کو تو کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو ہے لا ابائڈنگ سوسائٹی ہے، تو جو ہمارے لا بنے ہوئے ہیں اس میں جو ہے نا آپ کو فالو کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک اور ان کا مشہور فریز ہے when in Rome do as the Romans do۔ تو بیسکلی جب یہاں پر ابھی بات آ رہی ہے تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے جو ہے چیزیں اور کمپرومائز کریں، بیسکلی جو آپ کی ویلیوز ہیں، اسٹرانگ ویلیوز ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے اسلامی ملک ہے، اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ الکوہول کو عوام الناس جو ہے پسند نہیں کرتی ہے، تو یہ یہ میجورٹی بالکل نہ کنزیوم کرتی ہے نہ پسند کرتی ہے، بالکل۔ تو یہ وہاں کے سوشیو نارمز ہیں، آپ وہاں پر جا کے آپ کہیں کسی بھی ملک میں جا کے جب آپ وہاں پر تو جیسے اب ریسنٹلی حجاب کے اوپر، ورنہ تو وہ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس اس چیز کی ہر چیز کے کرنے کی فریڈم ہونی چاہیے، تو وہاں پر کپڑے اتارنے کی فریڈم ہے، لیکن کپڑے پہننے کے اوپر انہوں نے کہا آپ اتنے کپڑے پہن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آپ پہن سکتے۔ تو یہ ایک عجیب ان کی ایک کہہ لیں آپ لاجک ہے بیسکلی۔ تو اب قطر کے اندر جو نارمس ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی آپ اب جیسے LGBT کا ایشو ہے، تو ان کے کچھ پلیئرز نے ٹیمز، ڈفرینٹ ٹیمز ہیں یورپین، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک بینڈ ہوگا وہ اس سے سولیڈیرٹی کے لیے پہنیں گے، تو اس پہ بھی انہوں نے اب فیفا نے اس پہ بین لگایا۔ بیسکلی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی پلیئر کرے گا تو ہم اس کو جو ہے نا اس پہ فائن کریں گے اور اس کو جو ہے نا گیم سے بھی شاید نکال دیں۔ تو اس بیسس پہ ان کو ایشو ہوا کہ بھئی یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، ہم
ٹالرنس کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ, لیکن وہ بیسکلی بات یہ ہے نا کہ ایجیٹیٹ کرنے کی بات ہے. ابھی یہی چیزیں یو ایس میں کچھ سال پہلے تک بین تھیں. وہاں پر بھی بہت کچھ ہوتا تھا. میں ایک اس چیز کو کنڈون نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایک بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی وہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نارمل میڈیا میں آتا نہیں ہے, کیونکہ میڈیا از کنٹرول بائی دیم بیسکلی. تو جس طرح سے سلوک وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ بلیکس ہوں, براؤنز ہوں, ساری دنیا کو پتہ ہے, سب کو چاہے پتہ ہے. جتنا چھپاتے رہیں. جی یو ایس کے اندر جتنی بھی بیسکلی کنسٹرکشن آپ کا سلیوری کے دوران وہ کیسے ہوئی, تو بیسکلی وہ ابھی بھی جو ہے ان کا جو پریزن سسٹم ہے وہاں پر, ویسے تو وہ کہیں گے کہ ہم ہیومن رائٹس کو اپہولڈ کرنے سب کی رائٹ ہے, لیکن جو ابھی بھی ان کے جو پریزن کے لاز ہیں وہاں پر یو آر اے سلیو بیسکلی, وہ آپ سے کام لیتے ہیں. اور وہاں پر ابھی بھی بہت ساری اسٹیٹس میں باہر کے جو مشکل کام ہوتے ہیں, بہت تپتی ہوئی گرمی میں یا بہت شدید سردی میں, وہ پریزنرز کرتے ہیں. تو وہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہے. نہیں, وہ لوگ خود کر رہے قطر کے ہوتے اندر تو کام کر کے مزدور اگر کام کے دوران اگر مر جائے یا اس کا انتقال ہو جائے, وفات پا جائے کوئی مزدور, جی, تو وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو, اور گورنمنٹ اپنے پریزنس کے اندر, مطلب یہ تو پرائیویٹ ورک ہو رہا تھا نا, ظاہر سی بات ہے, پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ کام کروا رہی ہیں پوری دنیا سے ملازمین جا کر, کیونکہ وہ سیلریز ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ سیلریز پے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر جگہ لوگ جا کر کام کرتے ہیں, اور بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر بہت سارے لوگ دنیا بھر سے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو وہ پرائیویٹ کمپنیز کروا رہی ہیں, بے شک گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, لیکن وہ پرائیویٹ کمپنیز کو الاٹ کرتے ہیں اور وہ کرواتی ہیں. یہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے. تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں آئے گا, اور گورنمنٹ کے اپنے پریزنز, وہ اگر امریکہ میں ہوں یا کہیں اور ہوں, تو وہاں پر اگر یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں آئے. نہیں, ہاں, یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں بیسکلی. standards. دیکھیں, اگر قطر میں یا پورے مڈل ایسٹ میں لیبر کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے تو وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. لیبر کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہاں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ ایک ایسا ملک ہے, چاہے ہم پوری ویسٹرن یورپ کو لے لیں, یو ایس کو لے لیں, کینیڈا, ان سب کے ساتھ یہاں پر جس طرح سے یہ لوگ سلوک یعنی ان کے انڈیجنس جو لوگ ہیں, جو امریکہ کے اندر پہلے سے رہتے تھے, یعنی یہ جو گورے جب سے گئے اس سے پہلے جو انڈیجنس پیپل ہیں, چاہے وہ آسٹریلیا میں ہوں, نیوزی لینڈ میں ہوں, یہاں پہ ہوں, ان سب کے ساتھ ان لوگوں کا ٹریٹمنٹ کوئی اچھا تھوڑی ہے. انہوں نے ایون ساؤتھ امریکہ کے اندر, چاہے وہ برازیل ہو, ارجنٹینا ہو, یہاں پر بھی ایک طرح سے, چاہے وہ پورتگل سے گئے ہوں یا اسپین سے گئے ہوں, ہیں تو بیسکلی یہی لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں کالونیز اپنے بنائی ہوئی تھی. تو یہ جہاں پہ بھی گئے وہاں پہ انڈیجنس لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ان کا اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی وہ لوگ مارجنائز کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈبل اسٹینڈرڈز کرتے ہیں. کینیڈا کے اندر یعنی انہوں نے اتنے سارے بچوں کو اپنے والدین سے الگ کیا, چرچ لے کے گئے, وہاں پر ان کو مارا پیٹا, اور لاشیں چھپائیں, یہ سب چیزیں اب آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کی ہسٹری میں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اور ابھی تک وہاں پر بہت سارے لوگ اس طرح سے رہ رہے ہیں. لائک اگر آپ کو کہوں یو ایس کے اندر جو نیٹو امریکنس کی ریزرویشنز ہیں, وہاں پہ ابھی بھی ان کے پاس صاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے, وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے. لیکن لوگ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں بھی اس طرح, بالکل امریکہ میں اس طرح ہے, بہت ساری ریزرویشن ہے, چاہے آپ ٹیکسس میں, چاہے ایریزونا میں. یہ کبھی بھی دکھائیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں دکھاتے. میڈیا دیکھ لیں یو ایس کا, کبھی بھی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں. اور حالانکہ ملک ان کا تھا, وہ لوگ وہاں پہ رہتے, آپ نے ان کو آہستہ آہستہ اچھے علاقوں سے بھگا کے جو ہے نا, اب ایسے خراب ایریاز ان کو دے دیے کہ جہاں پر یہ لوگ نیوکلیئر اپنا ویسٹ ڈمپ کرتے ہیں, ادھر ہی ان کے بچے پڑھیں. تو یعنی ایک تو آپ نے ان کی نسلیں ختم کر دیں, ان کو بالکل ہی ختم کر دیا. یعنی وہ لوگ ملینز میں ہوتے تھے, اب وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس میں ہیں, ڈفرینٹ ٹرائبز ہیں وہاں پہ. اور آپ نے ان کو پھر ایسی بیرن جگہ پہ لے کے خود اچھی جگہوں پہ قبضہ کر لیا, اور لوگوں کو جن کا ملک ہے اصل
ان کو جو ہے نا آپ نے بالکل ایسی بنجر زمین پہ جو ہے نا جگہ دے دی نا، وہاں پہ کچھ وہ لوگ اگا سکتے ہیں. پھر ان کی جو نسلیں وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے اندر آپ کہہ لیں کہ جیسے الکوہول ہے، الکوہول بہت عرصے بعد جو لوگ پیتے ہیں، بہت صدیوں سے پیتے آ رہے ہیں، ان کے جسم جو ہے نا وہ اس کو ایک طرح سے اس کے امیون ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو نیٹو امریکنس تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں سے انٹروڈیوس کرایا، تو یہ لوگ بہت جلدی اگر یہ لوگ الکوہول کنزیوم کرتے ہیں تو بہت جلدی ہوش کھو بیٹھتے ہیں، ان کی باڈی برداشت نہیں کرتی. تو ان کے جو مرد ہیں وہ پھر کرائمز میں آ جاتے ہیں، ان کی اکانومیز نہیں چل رہی. تو یہ ادھر بھی انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کالوں کے ساتھ کیا. کالوں کی بھی ڈسپرپورشنیٹلی پولیسنگ جو ہوتا ہے زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ یو ایس کے اندر جائیں تو جہاں پر کالے رہتے ہیں پریڈومنیٹلی، وہاں پر پولیس کی زیادہ نفری ہے. تو یعنی وہ ہلکا سا بھی کام کرتے ہیں، پولیس آ کے نا ان کو پکڑ لیتی ہے. بچے اسکولس کے اندر پولیس ہیں، یعنی آپ اسکول جائیں گے اور پریزن جائیں گے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں لگے گا. آلموسٹ وہی سچویشن ہے، اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو. تو بچپن سے لے کے جو ہے نا بڑے ہونے تک وہ ان کا جیل آنا جانا بہت عام ہوتا ہے بلیک کمیونٹی میں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ بلیک کمیونٹی کے اکثر جو مرد ہوتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں، اور جب وہ جیل میں جاتے ہیں تب بھی ان کو جو ہے ان کی جو سزا ہوتی ہے وہ گوروں کی نسبتاً کم ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی کرائم گورا کرتا ہے تو اس کو اگر 5 سال ملتی ہے، تو اسی کرائم کے کالے انسان کو نارملی اس سے ڈبل یا ٹرپل اس طرح سے سزا ملتی ہے. یہ دنیا کے اندر انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور یہ آج کل ہو رہا ہے، یعنی آپ ابھی بھی ان کے اتنے ماڈرن ورلڈ میں جی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، سب کچھ آ گیا، اتنی ماڈرنائز ہو گئی سوسائٹیز. اور امریکہ اپنے آپ کو، یو ایس جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کا انسانیت کا ٹھیکیدار بھی کہتا ہے، اور ہیومن رائٹس کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ کسی کو آتے ہی نہیں ہیں، ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس معاملے میں. بالکل اور اپنے ملک کے اندر یہ سلوک ہے. یعنی ان کے تو ابھی تو یعنی ریسزم اتنی زیادہ کامن ہے، یعنی بہت سارے ایریاز ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ عام. یعنی آپ چلے جائیں گے نا وہاں پر، گوروں کا علاقہ ہے، آپ کو ایسی نظروں سے دیکھیں گے، آپ کو خود اپنے آپ سے ہوگا پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا کہ یعنی اتنا ریسزم ہے. تو یہ لوگ تو ابھی تک اس لیول پہ ہیں، اور پھر یہ دنیا کو جو ہے نا بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ ہمیں دیکھیں، ہمیں ایمولیٹ کریں، ہم تو اتنے ہمیں فالو کریں. ہمیں فالو کریں، اور آپ یہ غلط کریں، آپ وہ غلط کریں.